پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال بار بار آ رہا ہے اور خاص طور پر رمضان میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ نماز تسبیح کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک حدیث رکھتا ہوں، اس کو آپ غور سے سنیں تو بہت سے مسائل آپ کے سامنے حل ہو جائیں گے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور دوسرے متعدد صحابہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو کوئی تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو کوئی بڑی قیمتی چیز مفت عطا نہ کر دوں؟ کیا میں آپ کے لیے 10 ایسی باتیں نہ بتاؤں کہ جب آپ ان کے اوپر عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام اگلے پچھلے نئے پرانے جو گناہ بھی آپ سے سرزد ہو رہے ہیں ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، چاہے وہ گناہ ظاہر ہوں یا وہ گناہ پوشیدہ ہوں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ وہ 10 خصلتیں یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، یعنی 4 رکعت نماز اب اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ لیں، پھر پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو کر کے قیام ہی کی حالت میں 15 بار یہ ذکر پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 ذکر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع کریں اور رکوع میں تسبیحات کے بعد رکوع ہی کی حالت میں 10 مرتبہ اس ذکر کو پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ لوگ گنتے جائیں گے کتنی عدد پوری ہو رہی ہے۔ پھر آپ رکوع سے سر اٹھائیں تو کھڑے ہونے کی حالت میں ربنا ولک الحمد کہہ لینے کے بعد پھر 10 بار یہی ذکر پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سجدے میں جھک جائیں اور سجدہ کریں اور سجدے ہی کی حالت میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ یہی ذکر پڑھیں۔ پھر آپ سجدے سے اپنا سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی ذکر پڑھیں، یعنی دونوں سجدے کے درمیان کی جو دعا ہے، چاہے اللہم اغفر لی ورحمنی یہ طویل دعا پڑھیں یا صرف رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یہ مختصر دعا پڑھ کر کے پھر آپ جو ہے 10 مرتبہ یہی ذکر پڑھیں، یعنی یہی ذکر یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ دوسرا سجدہ کریں اور سجدے ہی کی حالت میں 10 مرتبہ یہی ذکر پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور بیٹھے رہیں، یعنی کھڑے نہ ہو، بیٹھے رہیں اور 10 مرتبہ یہی ذکر پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں کل 75 تسبیحات ہوئیں۔ چاروں رکعت میں رکعت اسی طرح پڑھیں، چاروں رکعت اسی طرح پڑھیں، یعنی سجدے سے اٹھنے کے بعد تکبیرات پڑھ لے، یعنی تسبیحات پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد ولا الہ الا اللہ ہو کر پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت میں پھر آپ یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ 15 بار پڑھیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے بیان فرمایا کہ اس طریقے سے آپ یہ تسبیحات چاروں رکعات میں پڑھیں۔ اگر ہو سکتا ہے، آپ نے کیا بیان فرمایا، اگر آپ روزانہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ پڑھیں، ورنہ ہر ہفتے میں ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ یہ نماز پڑھ لیں۔ ساتھیو، یہ حدیث راجح قول کے مطابق علماء کے نزدیک صحیح ہے۔ عموماً علماء اہل حدیث جو ہندوستان پاکستان کے ہیں وہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں اور اسے قابل عمل قرار دیتے ہیں۔ کبار محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے، جیسے حافظ بن حجر رحمہ اللہ ہیں، متأخرین میں علامہ البانی ہیں۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس پر ایک بڑی لمبی تفصیلی بحث کی ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔